الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس دین کو تا قیامت باقی رہنے کے لیے بھیجا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ ان سے ان کے استاد نے یہ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں ایک ہی نبی ہیں اور آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، جبکہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 کے قریب انبیاء بھیجے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اس امت کے لیے کیسے کمال ہے؟ آپ کی ذات کے لیے تو کمال ہے، آپ انبیاء کے سردار ہیں، اس امت کے لیے اس میں کیا کمال ہے؟ جبکہ اس امت میں تو کوئی نبی آئے گا نہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے ایک نقطے کی بات کی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں نبوت جاری نہیں رکھی، لیکن کمالات نبوت جاری رکھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک ایسی خصوصیت دی جو کسی امت کے پاس نہیں، اور فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ یہ امت من حیث المجموع معصوم ہے۔ تو انبیاء کرام جتنی بھی گزرے ہیں ان کی عصمت انفرادی خصوصیت ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں عصمت اجتماعی خصوصیت ہے۔ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر کمالات نبوت میں سے ایسی چیزیں جاری فرمائیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو کہ اس دین کی تجدید کیا کریں گے، یعنی تر و تازہ کیا کریں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو دینی ادارے قائم ہوتے ہیں، یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تصوف کے سلاسل جاری فرمائے، علماء کرام، محدثین، فقہا پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان رجال کے ذریعے اس امت کے اندر دین کی عصمت کو محفوظ رکھتا ہے اور کمالات نبوت کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس وجہ سے آج جو ایسے ادارے قائم ہوئے ہیں، حضرت شیخ اظہر اقبال صاحب کے ادارے میں جب بھی آتا ہوں تو خوشی یہ محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم طالب علم تھے تو ایسے ادارے نہیں تھے، جو شخص آتا تھا وہ مکمل عالم دین بنتا تھا۔ اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ جن کے سینئر اپنے اپنے فن کے اندر گریجویٹ بن کے نکلے، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ بنا، کوئی جو ہے وہ ایئر فورس میں چلا گیا، کوئی جہاز اڑاتا ہے۔ ان میں سے بہت سارے لوگ یہ تمنا لے کے چلے گئے کہ ہم بھی تھوڑا سا دین پڑھ لیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسے ادارے قائم کیے ہیں کہ جس کے ذریعے دین ان لوگوں کے پاس تو جاتا ہی ہے کہ جو علماء ہیں، ان کے پاس بھی جاتا ہے جو اصلاً علماء نہیں ہیں، جن کی ذمہ داری یہ نہیں سمجھی جاتی تھی کہ وہ دین ان کے حاملین ہوں، لیکن اب وہ لوگ بھی علماء بن رہے ہیں۔ اور اس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کو بالکل بیسک لیول پر پہنچاتا ہے، جسے ہم گراس روٹ لیول کہتے ہیں۔ ایک دفعہ میرا کرغستان جانا ہوا تو حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اوش ہم گئے۔ وہاں جو تاریخ ہے کہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بہت عرصے تک غائب تھا، بڑی مشکل سے تاریخی طریقے سے کسی طرح دریافت ہوا، پھر ترکی نے اس کی تعمیر کرائی۔ ہم ان کی قبر پہ گئے تو وہاں جا کے ایک احساس ہوا کہ وہ خطہ جس خطے میں حضرت امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ اوسجندی یہاں پیدا ہوئے، بڑے بڑے محدثین اور فقہا پیدا ہوئے، لیکن وہاں جائیں آپ تو دین بڑا اجنبی اوپرا سا لگتا ہے۔ وہاں کے لوگوں سے جب ہماری ملاقاتیں تھیں، ہم کہتے تھے کہ ہم تک دین آپ لوگوں سے پہنچا ہے، آج جو حدیث اور فقہ کی بڑی چیزیں ہیں۔ تو اندازہ یہ ہوا کہ وہاں پر آج بھی تھوڑا بہت جو دین باقی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین بیسک گراس روٹ لیول پر ہے۔ تو جب دین گراس روٹ لیول پہ چلا جاتا ہے، بالکل بیسک انفراسٹرکچر میں چلا جاتا ہے، البنیۃ التحتیہ میں چلا جاتا ہے، تو پھر اس دین کی مخالفت کرنا یا اس کو معاشرے سے اکھاڑ کے پھینکنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس خطے کے حالات 100 سال بعد کیا ہوں گے، ہم تو نہیں ہوں گے، یہاں پہ کون آئے گا، لیکن اس طرح کی نسلیں اگر تیار ہوتی رہیں گی
تو یہ امید ہے کہ اس خطے سے دین کبھی ختم ہو کر یہاں پر اسپین والی صورتحال نہیں ہوگی. اس لیے ان حضرات بہت مبارکباد کی مستحق ہیں اور دین کو یہ سیکھتے ہیں، دین کو یہ پھیلاتے ہیں، دین کو پہنچاتے ہیں. پاکستان اور دنیا کے بہت سے اسلامی ملکوں میں دین کے اوپر بڑے حملے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ الحاد والے ہیں، جدیدیت والے ہیں، زندقہ والے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو کہ اپنا رہنما بنانے کی کیا ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت اتاری جس میں فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کو حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کو ان کے درجے سے نیچے اتارنا، یہ سمجھنا کہ اللہ اور اس کے رسول اچھی اچھی باتیں تو بتاتے ہیں لیکن صحیح غلط کا فیصلہ ان کے پاس نہیں ہے، صحیح غلط کا فیصلہ ہمارے پاس ہے. ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان معاشروں میں گھس گئے ہیں. ایسے لوگوں کا مقابلہ صرف اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف تقریر کریں یا ان کے خلاف ہم صرف اور صرف بیان جاری کریں، بلکہ ضروری ہے کہ افراد کی سطح پہ ایسے لوگ ہوں جو ریاست میں ہر جگہ پہنچیں، ہر فرد سے مخاطب ہوں، نیچے کی سطح پر ہوں، مسجد کی سطح پہ، محلے کی سطح پہ، ادارے کی سطح پہ. اس لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان حضرات کو جنہوں نے ایسے مدارس شروع کیے ہیں جو کہ ویکینڈ کے مدارس ہیں، شام کے مدارس ہیں. شیخ اظہر اقبال صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے اور توفیق شامل حال رکھے ہمیشہ، اور ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ سب لوگ ان کے بڑھ کے دستے بازو بنیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو بہت مبارک کرے، خاص طور پہ وہ جو کہ اس سال دور حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں اور وہ لوگ جو کہ اس کو پڑھنے آ رہے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے دین انشاءاللہ ملٹی پلائی ہوگا، یہ ملٹی پلائر ایفیکٹ ہوگا، باہر کی دنیا میں بھی جائے گا، خواتین میں بھی جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مبارک کرے، اور آپ سب کی اس کوشش کو واقعتاً بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے کہ آدمی شادی شدہ بھی ہو، گھر والا بھی ہو، کماتا بھی ہو اور اس کے لیے وقت بھی نکالتا ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول کرے. اور جب امت میں بہت بڑے پیمانے پر محنت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ نکل کے آتا ہے کہ اللہ اس امت سے دین کو ضائع نہیں ہونے دیتا. مشکلات میں اللہ تعالیٰ اس امت کے چند لوگوں کی محنت کو کا اجر پوری امت کو عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے، اور جتنی بھی یہ مساعی جو لوگ کرتے ہیں اس کے اندر شریک ہوتے ہیں، جو اس موقع پہ بھی خدام ہیں اور تمام حضرات ہیں، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.